علی ارتضیٰ آپ مجھے بتائیں کہ جو پہلا شعر تھا وہ آپ کا کون سا تھا؟ اور نارملی جو میرے جیسے نان شاعر لوگ ہیں ان کو تو یہی لگتا ہے کہ بھائی دل ول ٹوٹ گیا ہے تو بریک اپ ہو گیا تو شاعری شروع کر دی، بٹ ایکچولی کیا شاعری یہی بنیاد ہوتی ہے شاعری کی؟ نہیں، آئی وڈ بیگ ٹو ڈیفر. اصل میں شاعری یہ ایک مت ہے کہ دل ٹوٹنا لازمی ہے. شاعری ایک فن ہے، ایک ہنر ہے جو خدا داد صلاحیت ہے جو کسی انسان کے اندر خدا تعالیٰ کی ذات رکھ دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ڈسکور ہوتی ہے. اس کے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں، ڈسکور کرنے کے مختلف عناصر ہوتے ہیں. آپ کچھ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو شعر سن کے اچھا لگتا ہے. ایک شاعر جو ہے جس نے ڈسکور ہونا ہے ابھی، سب سے پہلے اسے شعر سن کے اچھا لگے گا، پھر وہ شعر پڑھے گا، وہ مختلف جگہوں پہ اس کا دل کرے گا کہ وہ شاعری زیادہ سے زیادہ پڑھے. اس کے بعد وہ اس جیسا مصرع، اس جیسا شعر کہنے کی کوشش کرے گا. تو آپ کس کس کو پڑھتے تھے؟ میں نے جو سب سے پہلے پڑھا تھا وہ محسن نقوی تھے، جن کو کلوزلی میں نے And can you believe that it is the only book I have read؟ میں نے کبھی کوئی شاعری کی کتاب نہیں پڑھی. وجی ثانی کی پڑھی ریسنٹلی، اور یہ محسن نقوی پہلی کتاب جو ان کی. In 2006 I discovered کہ مجھے شعر کہنا ہے when I was 11 ایکچولی. تو اس وقت میں نے کیا شعر کہے، کیسے ٹوٹے پھوٹے، اس کو اب تو شعر نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس وقت اپنے تئیں ہم شاعر بن گئے تھے 11 سال کی عمر میں. تو اس ٹائم کچھ اشعار کہے، اور پھر 2008 میں مجھے لائبریری سے محسن نقوی صاحب کی کتاب ملی جو میں گھر لایا، جس کو میں نے پڑھا، جس کے بعد میرا لکھنے کو دل چاہا. اور پھر میری جو پہلی غزل ہے میرے پاس، ہم عموماً اوائل کے اشعار اس طرح سے ہم کیری نہیں کرتے، لیکن میرے پاس جو اپنی پہلی غزل ہے وہ 2012 کی ہے، اور اس کے کچھ اشعار میں سنا دیتا ہوں کہ شب فرقت سے سوچو تو وصال یار ثابت ہے، کبھی نفرت کو پرکھو تو غضب کا پیار ثابت ہے، تجھے چھونے کی خواہش تھی یقیناً چھو بھی سکتا تھا، مگر رک کر پلٹنے سے میرا کردار ثابت ہے. یہ 2 اشعار میں اس کو سناؤں گا. تو یہ ایک پہلی غزل تھی جو میرے پاس آن ریکارڈ ہے کہ میری سب سے پرانی اور سب سے پہلی غزل میرے پاس. I was 17. کیونکہ FSC کی غزل ہے تو اس سے I can recall. تو مطلب باقی پڑھائی پہ دھیان نہیں تھا؟ نہیں, I was very much concerned about my education اور اسٹڈیز. بڑا پڑھاکو بچہ تھا میٹرک تک. لیکن اتنا محسوس کر کے جو بندہ لکھتا ہے وہ پھر باقی سبجیکٹس اگنور نہیں ہوتے ہوں گے؟ نہیں, میرے خیال سے اگر کوئی بھی انسان حساس ہے, سینسٹیو ہے, اور شاعر حساس ہوتے ہیں, اور وہ کسی بھی چیز کو لے کے حساس ہو سکتا ہے. اگر ہی از ٹچی اباؤٹ ہز اسٹڈیز تو وہ اتنے ہی مارکس کو لے کے بھی ٹچی ہوگا. اچھا, گھر کا یہ جتنی بھی کریٹو جابز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل سنگنگ, مائی بردر از انٹو سنگنگ, موسٹ آف دا فیملی ممبرز آر انٹو پوئٹری, نیچرلی کر رہے ہوتے ہیں پوئٹری, اگر اتنا مشہور نہیں بھی ہیں تو دے آر انٹو اٹ. یہ ماحول کا بھی بہت فرق ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے. بالکل بالکل. تو آپ کے گھر کا ماحول کیا تھا؟ میرے گھر کا ماحول یہ تھا کہ میرے فادر ہی واز ان ایئر فورس, اور وہ جب بھی مجھے موٹیویٹ کرنا ہوتا تھا انہوں نے پڑھائی کے لیے, وہ تو پڑھائی کے لیے موٹیویٹ کرتے تھے, وہ مجھے اقبال کے اشعار سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اچھا. اور آئی اسٹارٹیڈ ٹو ریڈ اقبال. پھر انہوں نے مجھے منع کرنا شروع کر دیا کہ تم کس لائن میں جا رہے ہو. تو ان کو لگتا تھا کہ شاید میں اس پہ ٹائم ضائع کر رہا ہوں. تو لیٹر ہی ڈسکورڈ کہ یار یہ تو شاعر ہے اور یہ تو اچھا کہہ رہا ہے. تو دین ہی اپریشیٹڈ می, ہی سپورٹڈ می. ویسے لاہور سے ہی ہیں؟ میرا گاؤں پنڈی بھٹیاں ہے. اچھا. اور لیکن فادر واز ان ایئر فورس, تو جہاں جہاں پہ ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی. لفاظی پہ اور جو آپ کا ایکسنٹ ہے وہ اس پہ بہت زیادہ, اگر آپ کا گھر میں ہی ایک اچھا سا طریقہ ہو بولنے کا تو بہت ہیلپ بھی ہو جاتی ہے. بالکل, ڈیفینیٹلی. آپ اپنے ماحول سے نرشمنٹ لیتے ہیں. آپ کا ماحول آپ کے سب سے پہلے آپ کے پیرنٹس. جب ابا نے کہا کہ بھائی یہ تو وقت ضائع ہو رہا ہے, پھر کیا سوچا؟ ہاں, وہ میں اقبال دیوان اقبال لے کے, سوری کلیات اقبال لے کے بیٹھا رہتا تھا. تو جب میرے میٹرک میں مارکس کم آئے, کم آنا بھی ایک سبجیکٹیو ٹرم ہے کہ کس سے کم آئے, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کے مارکس اس لیے کم آئے ہیں کیونکہ آپ شاعری کرتے رہے. تو اس ٹائم پہ پھر میں ان سے چھپ کے پڑھتا تھا. اور یہ بھی وقت تھا کہ میرے پاس سلیبس کی بک ہوتی تھی اور اس کے اوپر میں نے کوئی پوئٹری کی بک رکھی ہوتی تھی. اس ٹائم پہ میں محسن نقوی, احمد فراز صاحب کو پڑھتا تھا. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ یو ڈونٹ گیٹ ٹائرڈ آف اٹ. ہابی یا پیشن کی پہچان ہی یہ ہے, دو پہچانیں ہیں اس کی. ایک کہ آپ اس میں تھکتے نہیں ہیں, دوسرا آپ ریوارڈ کے لالچ کے بغیر یہ کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں تھیں کہ شاعری پڑھتے ہوئے, شاعری کرتے ہوئے نہ مجھے اس کا ریوارڈ چاہیے تھا اور نہ میں اس سے تھکتا تھا. تو وہ پھر سلیبس سے. اوکے, بٹ پوائنٹ از کہ آپ نے بہت کم عمر میں یہ ڈسکور کیا کہ آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے.
دیٹس اے گریٹ تھنگ. اچھا علی آپ کی غزل کا ایک مصرع ہے, میں روز خواب میں اونچی جگہ سے گرتا ہوں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ سنائیں. جی میں سناتا ہوں کہ یہ وصل کیا کہ خدا طور ہی جلا دے یار, یہ وصل کیا کہ خدا طور ہی جلا دے یار, مزہ تو جب ہے کہ وہ عرش پر جگا دے یار, میں روز خواب میں اونچی جگہ سے گرتا ہوں, تو مجھ کو چھوڑنے والا ہے تو بتا دے یار, Oh God. وہ میرا ہو نہیں سکتا تو اے مصور سن, ہماری ساتھ میں تصویر ہی بنا دے یار, Beautiful. وہ میرا ہو نہیں سکتا تو اے مصور سن, ہماری ساتھ میں تصویر ہی بنا دے یار. بہت اچھا, تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.